السلام علیکم ریڈرز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میرے ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ناول رمز عشق نیکسٹ پارٹ ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ گلا بہت زیادہ میرا خراب ہے، پھر بھی میں آپ کے لیے ناول ریڈ کر رہی ہوں اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرنا۔ بالوں کو سمپل جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ اور ماتھا پٹی عبیر نے سیٹ کی، گلے میں چوکر پہنے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ عبریش کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، ریڈ دوپٹہ اور ماتھا پٹی پہنے وہ دھمکنے لگی۔ عبیر نے اسے صرف ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔ عبریش خود کو آئینے میں دیکھ کر محبوب سی رہ گئی۔ اس نے آج سے پہلے اپنا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج سے پہلے سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا، نہ ہی اتنی ہیوی جویلری کبھی پہنی تھی، نہ ہی اس طرح کا ڈریس پہنا تھا، نہ ہی کبھی تیز رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظر بھر کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ باہر آئی تو زہلے اور آمینہ خانم دونوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ آمینہ خانم نے تو اس کا صدقہ بھی اتارا۔ عبریش خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ عبریش سب کو ایکسکیوز کرتی عبیر کے کمرے کی طرف چلی۔ خجستہ دلہن بنی عبیر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خجستہ کا نکاح تھا۔ زنان خانے میں کافی تعداد میں خواتین آ چکی تھی۔ عبیر نے اورنج کنٹراسٹ میں لانگ میکسی پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آج کافی مصروف تھی۔ خجستہ کو بھی اس نے تیار کیا۔ عبریش نے محسوس کیا کہ عبیر بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے جو ہر کام میں ماہر ہے۔ ہر کوئی کام کے لیے صرف اسے ہی پکار رہا تھا۔ وہ ہر کسی کی بات خندہ پیشانی سے سن رہی تھی۔ عبیر نے اسے بتایا کہ اس کی ایک اور کزن بھی ہے، بہارے، جو ڈاکٹر ہے، مگر عبریش نے اسے کل نہیں دیکھا تھا۔ امینہ خانم نے عبریش میں سے پھولوں کے گجروں کا پیکٹ منگوایا۔ بارات میں آئی تمام خواتین کو پھولوں کے گجرے پہنائے تھے۔ وہ پیکٹ عبیر کے کمرے میں تھا۔ دیگر ملازمائیں بھی مختلف کام کر رہی تھی۔ عبیر مصروف تھی۔ وہ امینہ خانم سے پوچھ کر گجروں کا پیکٹ لینے عبیر کے کمرے کی طرف آ گئی۔ خجستہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی رخصتی تھی۔ وہ عبیر کے کمرے میں آئی جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ پھولوں کا پیکٹ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، کمرے میں گہرا اندھیرا، تو عبریش جھنجھلا کے رہ گئی۔ اس کا سیل فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یہاں لائٹ کافی جاتی تھی مگر جنریٹر کا انتظام تھا۔ لائٹ جانے کے بعد تھوڑی سی دیر میں جنریٹر آن ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ گھپ اندھیرے میں کھڑی لائٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا۔ عبیر! کمرے میں داخل ہونے والی ہستی نے پکارا تو اس کی آواز سنتے ہی عبریش کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ زاران خان زادہ کا اس اندھیرے کمرے میں اس کے ساتھ تنہا موجود ہونا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ عبریش نے اندھیرے میں ہی اپنا دوپٹہ اچھی طرح ٹھیک کیا جو آج اس نے اچھی طرح لیا ہوا تھا۔ عبریش کی زاران کی طرف پوچھ تھی۔ زاران نے کمرے میں داخل ہوتے موبائل ٹارچ آن کی۔ عبریش کے جواب نہ دینے پر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ اندھیرے میں عبریش کو عبیر سمجھ بیٹھا۔ ویسے بھی عبریش نے آج اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ عبریش جیسی لڑکی کا کیا کام تھا ادھر؟ وہ نکچڑی مغرور لڑکی بیٹھی ہوگی اپنے کمرے میں یا پھر کسی کونے میں، اس کا ادھر کیا کام؟ وہ تو اس کے بارے میں یہی سوچ رکھتا تھا۔ کل بھی وہ زنان خانے میں کہیں موجود نہیں تھی۔ زہلے، عنایاحل اور ساری فیملی کل رات کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے رہے مگر وہ نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی پشت کیے عبریش کھڑی ہے۔ جیسے ہی وہ عبریش کی طرف بڑھا، عبریش اس کے قدموں کی دھمک سنتے ہی گھبرا گئی۔ بے اختیار پلٹی۔ ہڑبڑاہٹ میں اس کمرے میں مدھم روشنی کے باعث وہ زران خان زادے کے سینے سے بری طرح ٹکرا گئی۔ زران خان زادے کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہوا۔ وہ بہت بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کا نرم و نازک وجود اس کے سینے سے ٹکرایا تو برقی روسی زران خان زادے کے جسم میں دوڑی۔ ساتھ ہی عبریش کی کلائی بھی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونجی۔ دونوں کے بدن سے اٹھتی مہک ایک دوسرے سے ٹکرانے سے ان کی سانسوں میں انہیل ہوئی۔ کمرے میں زمین پر پڑے موبائل کی ٹارچ کی روشنی تھی۔ عبریش زاران خان زادہ سے دور ہوتے پیچھے ہوئی دیوار کے ساتھ جل لگی۔ عبریش دیوار کے ساتھ چپکی آنکھیں پھاڑے زاران خان زادہ کو دیکھ رہی تھی جو بنا پلکیں جھپکائے اس کے کافی قریب کھڑا اسے ٹک ٹک نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ مزید اور گھبرا گئی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی مگر وہ اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ سب سے بڑھ کر کے وہ اپنی نگاہیں نہیں جھپکا رہا تھا، جیسے وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ہو۔ حیرت یہ بھی تھی کہ وہ صرف اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم چکی تھی۔ وہ مجسم بنا کھڑا تھا۔
کمرے میں موبائل کی ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کا روپ چاندنی کی کرنوں سے متشابہ لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس کی خوبصورتی زاران خانزادے کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھا سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ ابریش نے زاران خانزادہ کی ایسے سٹل پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے پر کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹہ ٹھیک کیا جو شولڈرز پر پنس کے ذریعے اٹیچ تھا، مگر زاران خانزادہ کی بے باکی گہری نظریں وہ بھول نہیں پا رہی تھی جو اس دن اس نے بڑے دھڑلے سے بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے اس کے بدن کے نشیبہ فریز پر گھاڑی تھی۔ نہ صرف گھاڑی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جتایا بھی تھا کہ اس کے دیکھنے کے لائق صرف اس کا بدن ہے۔ ابریش کے دوپٹہ ٹھیک کرنے پر اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں، کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اس اندھیرے کمرے میں سے پھر گونجی۔ زاران خانزادہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک سے زاران خانزادے کا دل بھی جیسے ڈوب کر ابھرا۔ زاران خانزادہ کے وجود میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ابریش نے حرکت کی، وہ جلدی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو زاران خانزادہ نے دیوار پر اس کے دونوں اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ جماتے اس کا راستہ محصور کیا۔ ابریش جو پہلے اس کے ساتھ اندھیرے کمرے میں موجود ہونے پر پریشان تھی، اس کے ایسا راستہ روکنے پر مزید پریشان ہو گئی۔ وہ اس بے باک، بے شرم، بدتمیز مزاج اکھڑ انتہائی غصیلا بھی تھا جسے وہ عیاش مرد سمجھتی تھی، اس کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اب اس کا راستہ بھی روک چکا تھا۔ اس کا پریشان ہونا تو بنتا تھا، اوپر سے اس خان نے لگتا ہے پرفیوم کی پوری بوتل اونڈیل دی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ خوشبو سے ابریش کا سانس بند ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کے اتنا نزدیک آیا تھا، وہ بھی ایک خانزادہ۔ ابریش کو اس طرح کی پرفیوم سے سخت نفرت تھی اور اسے ناپسند آیا تھا۔ ابریش کی آنکھوں میں اس کے قریب آنے پر حیرانگی واضح تھی۔ اس نے پھر سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تو اب کی بار زاران خانزادہ جھنجھلایا۔ اس کی یہ حرکت کافی ناگوار گزری تھی۔ دوپٹہ کیوں ٹھیک کر رہی ہو بار بار؟ ٹھیک تو ہے، زاران نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آج میری نظر کہیں اور ہے۔ زاران کی نظریں اس کے خوبصورت نقوش پر ٹھہر گئی۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابریش کی شہد رنگ آنکھوں میں حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں کہہ رہا۔ زاران خان اس کے ماتھے پر چمکتی شبنم دیکھ کر اسے دور ہوا، بلکہ وہ اپنی حالت کے پیش نظر بھی اس سے دور ہوا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے نہ صرف اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھائی تھیں بلکہ زاران خانزادہ کے دل کی سرزمین پر بہت سے جذبات بھی دہلنے لگے جس میں سرفہرست اس کے سرخ ہونٹوں کی لالی چرانا تھا۔ عجیب سی پیاس اسے ابریش کو دیکھتے محسوس ہوئی۔ اس کے حلق میں کانٹے سے آگ آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اندھیرے کمرے میں تنہا تھا۔ مخالف صف پر ہر مرد کشش محسوس کرتا ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہو تو مرد شاید ایسے ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ شاید اس لیے وہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو اگنور کر گیا۔ اس سے دور ہوتے اس نے اپنے موبائل اٹھا کر رمضان کو کال ملائی۔ ابھی تک جنریٹر کیوں آن نہیں ہوا؟ زاران غصے سے گرجا۔ زاران نے اپنا سارا غصہ جھنجھلاہٹ رمضان پر اتاری۔ وہ کب بھلا کسی کے لیے اتنا بے بس ہوا تھا؟ وہ آج اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بے بس ہو رہا تھا، اس لیے اس کی آواز کافی اونچی اور سخت تھی۔ وہ خان صاحب کوئی مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک کر رہی ہیں، ابھی ہو جاتا ہے، رمضان نے کہا تو زاران نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ابریش اس کا اتنا غصہ کرنے سے منہ بنا گئی۔ موصوف کو سوائے غصہ کرنے اور اپنا روب جھاڑنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ بیچارے نوکروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ابریش اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے سوچ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ابریش اس کی ایک سائڈ سے ہو کر جانے لگی۔ زاران نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ عجیب مصیبت تھی، اس لڑکی کے ساتھ وہ کمرے میں مزید ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا کمرے سے جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ زاران اپنی ہی کیفیت میں جھنجھلایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں بار بار میری کلائی پکڑتے ہیں؟ اس کے ساتھ اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی، اس لیے تمیز کے دائرے میں اسے آپ کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی نظروں سے تو وہ ویسے ہی خائف تھی۔ اس کا مضبوط پہاڑ جیسا وجود بھی اگنور کرنے کے قابل نہ تھا۔ اپنی کلائی اس پر گرفت پر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں کے پہاڑوں کی طرح کافی مضبوط اور سخت ہے۔ ویسے بھی اس کے نزدیک زاران خانزادہ ایک بے باک اور عیاش انسان تھا جو باہر کی عورتوں پر نظر رکھتا تھا۔ پہلی ملاقات اور ہر ملاقات میں یہی امپریشن ڈالا تھا۔ اوہ ہاں سوری، تمہاری کلائی پکڑنے کا حق صرف تو تمہارے شوہر کو ہوگا۔ زاران کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، مگر سامنے کھڑی لڑکی کی حسین چہرے کے نقوش پر ناگواری اور برہمی دیکھ کر اسے اپنی مسکراہٹ قابو پایا۔ اپنے باروک چہرے پر مزید سنجیدگی طاری کی۔
سران خان زادہ جو دوسروں سے لیتا تھا وہ بدلے میں سود سمیت الٹا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اگر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر ناگواری تھی تو وہ اس مغرور حسینہ کے لیے کبھی بھی مسکرا نہیں سکتا تھا۔ آپ میرے شوہر کبھی نہیں ہو سکتے۔ زران کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ صرف اس کا وہم ہے۔ ابریش کی بات پر اس نے اپنی مسکراہٹ بہت ہی مشکل قابو پایا۔ محترمہ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے، شاید شوہر کا حق صرف کلائی پکڑنے تک سمجھتی ہیں۔ اس سے بڑے دھڑلے سے اس نے ایسی بات کی۔ زران نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے اپنے قریب کیا۔ رات سے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہم خان تم جیسی عورتوں کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ سران اس کے سرخ سافٹ لبوں پر گہری نظر جمائے بولا، اب مجھ جیسی عورت کو اپنی عورت تو تب بنائیں گے جب میں ایسا کوئی اختیار کبھی آپ کو دوں گی۔ میں بھی خان کو اپنا شوہر نہیں چنوں گی۔ مسٹر زران خان زادہ کبھی میری خواہش نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر دنیا میں آخری مرد بھی ہو تو ابریش پاشا اس کی بیوی بننے سے بہتر خودکشی کرنا پسند کرے گی۔ ابریش نے جوابی کارروائی کرتے اس نے غلط فہمی دور کی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا وہ جیسے اس کی بیوی بننے کے لیے مری جا رہی ہے۔ ابریش نے اپنے حسین نقوش بگاڑے۔ ابریش کی بات پر زران خان زادہ کے لب بھینچے تھے۔ عبیر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیا چوری کرنے آئی تھی یہاں پر؟ سران نے ابریش کے پچھلے لفظوں کی بھرپائی اپنے اس سوال سے کرنا چاہی۔ آخر وہ منتقم مزاج بندہ تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو زیر تو کرنا تھا مگر مزید تپانا تھا۔ جیسے وہ اس کی بات پر تپ اٹھا تھا۔ وہ زران خان زادہ کی شخصیت کی نفی کر رہی تھی۔ اس کی ذات کی نفی سامنے کھڑی یہ نازک سی حسینہ کرے کہاں گوارا تھا، جو اس کے نزدیک مغرور اور خودسر تھی۔ وہ تو خود اس لڑکی کو کبھی اپنا نہ بنائے، مر کر بھی کبھی اپنا نہ کہے۔ زران اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے خفیف سا مسکرایا۔ سران کے سوال پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ سران اس کی آنکھوں کو دیکھ کر محبوط ہوا تھا۔ شہد رنگ گہری آنکھیں تھوڑی ویران سی حیرانگی بڑھی تو پھر اپنی پلکوں کو معصومیت سے جھپکاتی تھی۔ میں کیوں چوری کر لوں گی؟ میں آپ کو میرا مطلب ہے تمہیں چوری لگتی ہوں؟ تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ ابریش نے زران کو آنکھوں میں دیکھتے غصے سے کہا، میں نے کیا چوری کی ہے؟ ذرا بتانا مجھے۔ اس ٹائم میرے گھر میں تم کھڑی ہو، اپنے گھر میں تو کوئی چوری بھی نہیں کرتا۔ سران نے اس کے حسین چہرے پر نظر ڈالتے آبرو چکائی۔ ابریش کا چہرہ اس کی بات پر شدید غم و غصے کا شکار تھا۔ وہ اسے تپانے اور جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تو میں نے کیا چوری کی ہے؟ ابریش اب کی بار ناگواریوں سے جھنجھلائی۔ تم نے کیا چوری کی ہے؟ گڈ کوسچن۔ اب کی بار وہ مسکرایا، اسے اب تھوڑا سا قریب کیا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ آ لگی مگر اس کے ایک ہاتھ اس کے سینے پر جماتے خود کو اس کے سینے سے ٹکرانے کا روکا۔ کمرے میں اب کی بار پھر سے چوڑیوں کی کھنک گونجی۔ سران خان زادہ کو آج سے پہلے چوڑیوں کی کھنک اتنا دل کو نہیں بھائی تھی۔ شاید دنیا کا سب سے سریلا میوزک تھا۔ سران نے اس کی حیرت انگیز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تم نے مجھے کچھ چوری کر لیا ہے؟ تم نے تو بہت کچھ چوری کر لیا، شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ سران خان زادہ کا لہجہ گھمگیر ہوا۔ وہ اپنے لفظ اور اس گھمگیر سنتا حیران ہوا۔ جیسے سخت لفظ اس لڑکی نے کچھ دیر پہلے بولے۔ اس کی سزا اتنی تو نہیں بنتی۔ اسے تو اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے تھی تاکہ وہ کبھی اس کی ذات کی نفی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ کر سکے، مگر اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ اپنے دل کی اس بے وفائی سے بخوبی واقف تھی۔ وہ نہ صرف واقف ہو رہا تھا بلکہ سر تسلیم خم بھی کر رہا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہو ابریش، اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ چلائی۔ زران اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالے جو غصے میں مزید خوبصورت لگنے لگا۔ کیا ہے نا مس امریکہ، جس لڑکی میں اتنی اچھائیاں ہوں وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ چور نہ ہو؟ زران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بنا کسی شرارت کے ابریش نے غصے میں اپنی کلائی جھٹکے سے اسے چھڑوائی، جسے اس نے اب چھوڑ دیا۔ مجھ میں جتنی بھی برائیاں سہی، میں نہ چور ہوں نہ میں جھوٹ بولتی ہوں۔ مجھے یہاں ایسا کچھ اٹریکٹیو نہیں لگا میں کچھ چوری کرنے کا سوچوں۔ آپ کی شان و شوکت والی حویلی نہ آپ لوگوں کے ٹھاٹ باٹ کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ میں یہاں پر آنٹی کے کہنے پر پھولوں کے گجرے لینے آئی تھی۔ آپ مجھ سے ٹکرا کے۔ سران کی بات اسے کافی ناگوار لگی، اس لیے کافی تلخی سے بولی۔ سران اس کی اب آپ کہنے پر مسکرایا۔ اس کا آپ کہنا اچھا لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کے منہ سے اب تو وہ تم سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے عزت کا خواہش مند تھا۔ وہ کیوں اچانک سے اس لڑکی سے بہت کچھ چاہنے لگا تھا؟
سران خان زادہ کب کچھ کسی سے چاہتا ہے، وہ کب کسی سے کچھ خواہش کرتا ہے، وہ کب کسی کی خواہش کرتا ہے۔ سران اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اپنے لب بھینچ گیا۔ اتنی جلدی وہ ہار ماننے والا نہ تھا، وہ اس لڑکی کے آگے کبھی جھکنے والا نہ تھا۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والا، پہاڑوں کی طرح مضبوط اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، تو یہ لڑکی اسے کبھی ہرا نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے لائٹ آ گئی، دونوں کی نظریں تیز دھندیا روشنی سے چار ہوئیں۔ سران ایک بار پھر سے محبوط ہوا۔ وہ تو بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اندھیروں میں تو اس کی آدھی خوبصورتی بھی نمایاں نہ تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے، ماتھا پٹی لگائے، ریڈ ڈریس میں سے دیکھ کر آسمان سے اتری کسی پری کا گمان لگ رہا تھا۔ زاران کے دل میں ایک بات تو قبول کی تھی کہ آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ وہ زاران کو گھورتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو زاران خان زادہ پھر سے اس کے راستے میں آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جو لینے آئی تھی وہ تو لے لو۔ سران نے پھولوں کے گجرے کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی تھے۔ دل نے ایک اور خواہش کی، مجھے نہیں لینا کچھ بھی، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہرنا، ابرش ناگواری سے کہتی چلی گئی۔ زاران کا اس کا تم کہنا بڑا چبھا۔ وہ غصے سے اپنی شال دونوں ہاتھوں میں جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ ابیر اپنی لانگ میکسی کو سنبھالتے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بابک نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ابیر کی میکسی جو سیڑھیوں سے ٹچ ہو رہی تھی، اسے اپنا شوز والا پاؤں رکھ دیا۔ ابیر آگے کو ہوتی لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے گرتی، بابر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے گرنے سے روکا۔ ابیر نے مڑ کر دیکھا تو بابر اپنی آنکھوں میں خباثت لی سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہا ہے تم؟ واللہ کتنا حسین لگ رہا ہے، یہ آنکھیں نہیں سمندر ہے، سمندر کسی دن ہم تمہارا حسین آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ بابر نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا آنکھا صحیح سلامت ہو گیا ہے، مجھے تو لگا تھا اب تم اپنی گندی آنکھوں سے کسی بھی لڑکی کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ابیر نے اپنی آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اس کی طرح بولتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابیر کی بات پر بابر کا گہکا گونجا۔ ابیر کی کلائی ابھی تک بابر کے گفٹ میں تھی، اس کی میکسی اس کے پاؤں میں رکھی ہوئی تھی۔ تم ہم کو بہت پسند ہے، قسم سے تمہارا دیدہ دلیری پر بھی کسی دن بابر خان زادہ اپنی جان سے جائے گا۔ بابر نے ایک ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے سر دابری۔ انشاءاللہ، ابیر نے بابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد اونچی آواز میں کہتے انشاءاللہ پر کافی زور دیا۔ بابر کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھی، وہ مسکراتے ہوئے بنا پلکے جھپکے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی پل بابر کے لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ بکھری۔ عورت کی ادائیں مرد کو دیوانہ بناتی ہیں، مگر وہ عورت باہر کا ہو تو، مگر گھر کی عورت کی نظریں اپنے مرد کے سامنے جھکی رہیں، اس سے ڈرتا رہے تو ایسی عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ تم بہت حسین ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں جو بغاوت ہم کو نظر آتا ہے وہ ہم کو تو پسند نہیں، بابر نے کہتے ہوئے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ ابیر لڑکھڑائی۔ ابیر کی آنکھوں میں خوف لہرایا، وہ تیسری سیڑھی پر کھڑی تھی، اسے آگے کافی سیڑھیاں تھیں، اس نے ہیل بھی پہنی ہوئی تھی، اگر بابر اس کی کلائی چھوڑ دیتا وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر جاتی۔ اس کی میکسی پر وہ ابھی بھی تک پاؤں رکھے کھڑا تھا، اس لیے وہ اپنی کلائی سے چھڑوا نہیں رہی تھی، وہ خود ہی چھوڑے گا اور یہاں سے چلا جائے گا۔ اف، تمہاری آنکھوں میں تو ڈر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بابر اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ بابر، میری میکسی سے پاؤں اٹھاؤ، ابیر نے اسے سختی سے کہا۔ ابھی سے ڈر گیا تم؟ ابھی تو ان آنکھوں میں مجھے خوف دیکھنا ہے، تاکہ تم جب ہم کو دیکھے تمہارا حسین آنکھیں خوف سے لرز جائے، جھک جائے۔ بابر نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے گرج کر کہا۔ ابیر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہم اپنا بدلہ سود سمیت لیتا ہے، تمہیں کیا لگا ہماری آنکھوں میں مرچیں پھینکے گا، ہم نامردوں کی طرح خاموش بیٹھا رہے گا؟ وقت آ گیا ہے تم اپنا اس دن کے کیے کا حساب چکاؤ۔ بابر نے یہ کہتے ابیر کی میکسی پر اپنا شوز اچھی طرح مسلتے ہوئے اپنا پاؤں اٹھایا۔ اس سے پہلے ابیر کچھ سمجھتی وہ اس کی کلائی چھوڑتے سے زوردار دھکا دے چکا تھا۔ ابیر، جسے یقین نہیں تھا کہ بابر ایسا کر سکتا ہے، وہ تیسری سیڑھی سے کمر اور سر کے بھل گری۔ اس کی دل خراش چیخیں پوری حویلی میں گونجی۔ وہ تیسری سیڑھی سے بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ آ گئی۔ اس کے سر سے خون بہتا دیکھ کر بابر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا جلدی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ ابیر کی چیخیں سنتے سب بھاگتے ہوئے آئے۔ امینہ خانم ابیر کی حالت دیکھ کر چیخ اٹھی۔ مردانہ خان سے اربد خان، دیدار خان، داجی، سران، شہرام بھی چیخ و پکار سنتے آ گئے۔ ابیر خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی، اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ ابرش پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابیر کو دیکھ رہی تھی، جس کی حالت کافی نازک تھی۔ امینہ خانم اسے کب سے ہلا رہی تھی، وہ بالکل بے سدھ پڑی تھی۔